نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون۔ سورۃ یاسین میں بستی والوں کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ ان کے پاس اللہ کے نبی آئے، دو آئے، پھر تیسرا آیا، پھر ان کی مدد کے لیے ایک اور مسلمان آدمی آیا۔ بستی کے کنارے میں رہنے والا آدمی جو کہ مسلمان تھا وہ آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ ان نبیوں کی باتوں کو مانو۔ ان کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگتے، کوئی اجر نہیں مانگتے، فری میں آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیدھے راستے میں وہم مہتدون، اور یہ سیدھے راستے پر نہ پیسے مانگتے ہیں اور خود بھی راہ راست پر ہے۔ ان کی بات مانو۔ اب اس آدمی جو کہ حبیب ابن نجار اس کا نام تھا، اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ میرا کیا عقیدہ ہے، سنو۔ اس بستی والوں کو انہوں نے کہا کہ میرا عقیدہ سنو، میرا عقیدہ یہ ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہوگا کہ اگر میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں تو اسی اللہ کی عبادت کروں گا جس نے مجھے بنایا ہے۔ وَمَا لِيَ، اور مجھے کیا ہوا، لا اعبد الذی، کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، الذی فطرنی، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، بنایا، وإلیہ ترجعون، اور تم نے بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ بنایا بھی اس نے ہے اور جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ تو یہ انسان اگر سوچے نا کہ میری یہ خوبصورت باڈی، میری یہ آنکھیں، میرے دل، میرے ہاتھ، اور یہ ایک ایک نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ ایک دل خراب ہو جائے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، جتنے پیسے جمع کراؤ جی، اور پھر بھی دل وہ نہیں رہتا جو اللہ نے دیا، دل وہ نہیں رہتا۔ تو انسان فرمائے کہ مجھے میرے رب نے بنایا ہے تو اس لیے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، تم لوگ بھی کرو۔ یعنی مخاطب اپنے آپ کو کیا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو تم بھی کرو، کیونکہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے طرف تم نے لوٹنا ہے۔ پھر عقیدے کی اگلی بات انہوں نے یہ بیان کی، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا کسی اور کو خدا بناؤں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ بناؤں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں، اس کے سوا میں کس کو معبود بناؤں اگر وہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہیں؟ لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو تمہاری سفارش اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ وہ سفارش کرے اللہ سے کہ اس کو دور کر دے؟ دعا تو کر سکتے ہیں لیکن دور کون کرے گا؟ اللہ کرے۔ تو پہلے تو اس نے کہا میں اللہ کی عبادت کروں گا جس نے مجھے بنایا ہے، اور اسی کے طرف تم سب نے جانا ہے۔ جب جانا ہے تو سب سے سوال و جواب ہوگا،
اور پھر دوسری بات اس نے کہ اتخذ من دونہ آلہۃ، میں اس کو چھوڑ کے کسی اور کو خدا بناؤں، الہ بناؤں. ان یردنی الرحمن بضر، اگر وہ اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، تو کوئی بھی سفارش قبول نہیں ہو سکتی. ولا ینقذن، اللہ سے مجھے کوئی اور بچا سکتا ہے. اگر اللہ کی پکڑ آ جائے کوئی اور بچا سکتا ہے. لیکن یہاں لوگوں کا یہ بھی عقیدے ہے کہ محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، خدا جو پکڑے چھڑائے خدا جو پکڑے چھڑائے محمد. یہ لوگوں کا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں. خدا جو پکڑے چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. انہوں نے حضور سے خدا بنا دیا اور خدا کو حضور کے سے کم تر کر دیا. یہ عقیدے ہیں لوگوں. یعنی خدا جو پکڑے چھڑائے محمد. اس طرح کوئی ہے جی قرآن میں آج تک ہم نے سنا ہے کہ کوئی ایسی آیت ہے، کوئی ایسی حدیث ہے کہ حضور اللہ پکڑ لے تو حضور چھڑا لے؟ ہاں، حضور سفارش ضرور کریں گے، لیکن سفارش کس کی کریں گے؟ مسلمانوں کی کریں گے، اپنی گناہگار امت کی کریں گے. لیکن پھر بھی اللہ کی مرضی، اللہ جسے چھوڑنا چاہے چھوڑیں گے، جسے نہ چھوڑنا چاہے نہیں چھوڑیں گے. تو ایسے عقیدے لوگوں نے پال کے رکھے ہوئے. کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا اللہ کے ولی گزرے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو خدا کا درجہ دیا ہے. کہتے ہیں دستگیر ہے. دستگیر کے معنی ہاتھ سے پکڑ کے چھڑانے والے. کہتے ہیں اللہ پاک جب آسمان اللہ نے بنائی تو ایک آسمان اللہ نے چیک کیا، وہ ٹھیک تھا، پھر دوسرے پہ گیا وہ بھی ٹھیک تھا، تیسرے پہ اللہ گیا وہ بھی ٹھیک بنا تھا، چوتھے پہ گیا، جب چھٹے پہ گئے تو اللہ پھسلا وہاں سے، اللہ وہاں سے پھسل گیا. اور پھر آ کے چوتھے پہ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ رکھا تو اللہ کو بچایا. اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ دستگیر کہتے ہیں. ڈگوسلے نے بنائے. اور اگلے کہتے ہیں نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے لگ رہے ہیں. یار کیا تم نے بنایا کہ اللہ پھسلا اور عبد القادر جیلانی نے پکڑا؟ ایسے عقیدے لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں واہ واہ زندہ باد فلاں. تو یہ قرآن میں یہ اللہ پاک عقیدہ بتا رہے اس بندے کا، حبیب ابن نجار کا، کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناؤں اور اللہ مجھے پکڑ لے تو کسی کی سفارش مجھے چھڑا نہیں سکتی، ولا ینقذون، اور نہ مجھے بچا سکتی. قرآن تو یہ کہتا ہے. تو قرآن سچا ہے، لوگ سچے ہیں. قرآن سچا ہے. عقیدہ وہ قبول ہوگا جو قرآن میں لکھا ہے. لوگوں کے کہنے سے ہاں اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی آیت ہے تو وہ پیش کرے، ڈگوسلے تو پیش نہ کرے. تو کہا جی کہ مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا اس کے بعد اگر میں اس طرح کروں گا. انی ضل فی ضلال مبین، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. اگر اس طرح میں کروں گا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود بناؤں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، اور میں تو اللہ پہ ایمان لایا ہوں اور پروردگار پر ایمان لایا ہوں. فاسمعون، تم بھی سن لو. اب یہ اس آدمی نے ان پیغمبروں کی حمایت میں اپنا عقیدہ بیان کیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ پیغمبروں کو تو جگہ پہ چھوڑ دیا، اس بیچارے کو پکڑ کے قتل کر دیا، ختم کر دیا. سب نے مل کے، وہ بستی والوں نے، اور حبیب ابن نجار کو نیچے لٹایا، اس کے اوپر کودتے رہے وہ بیچارہ شہید ہو گیا. اور جب وہ شہید ہو گیا حبیب ابن نجار، تو وہ تو اللہ کے لیے شہید ہوا تھا، اللہ کی بات کر رہا تھا. تو اللہ نے اس کو جنت میں اللہ لے گئے. اب جنت میں جب اللہ اس کو لے گئے تو اللہ نے جنت سے اس کی خواہش قرآن میں ظاہر فرمائی.
کہ اس نے جنت پہنچ کے پھر کیا کہا. ہمیں تو نہیں پتہ ہے، کسی اور کو تو، اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے کیا کہا، کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، ہم نے اسے کہا کہ تو جنت میں داخل ہو جاؤ. جس کو شہید کیا اس کو اللہ نے کیا کہا کہ تو جنت میں چلا جا. تو جب وہ جنت میں پہنچ گیا تو پھر اس نے کیا کہا، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے کون سا مقام دے دیا ہے. اللہ کے راستے پہ تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، شہید ہو گیا. تو جب اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا تو جنت سے اس کے دل کی خواہش اللہ نے قرآن میں بتا دی کہ اس نے جنت میں جا کے کیا کہا، پھر بھی یہ خواہش کی کہ میری قوم سمجھ جاتی اور راہ راست پر آ جاتی. تو اللہ نے اسے کیا کہا جی، قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ تو جنت میں چلا جا، جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش کہ میری قوم جانتی. کیا جانتی؟ بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت بنا دیا، عزت دار بنا دیا، مجھے معزز بنا دیا. ایک تو جنت بھی دی اور پھر اعزاز بھی دیا، پروٹوکول دیا اللہ نے مجھے. تو یہ اس شخص کی جو کہ حبیب ابن نجار تھا، اس کے مرنے کے بعد کی بات کسی اور کو نہیں پتہ، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو اس کے دل کی خواہش بتا دی کہ اس نے مرنے کے بعد کیا کہا، کہ وہ جنت میں چلا گیا اور اس نے کہا کاش میری قوم بھی ان نبیوں کی بات کو مانتی تو ان کو بھی میری طرح جناب جنت مل جاتی اور اعزاز مل جاتا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو یہ تھا اس شخص کا واقعہ جس نے کیا کیا جی، بستی میں نبیوں کی حمایت کی. تو جو بھی دین کی حمایت کرے گا، حفاظت کرے گا، حق کا ساتھ دے گا تو اللہ اس کو اعزاز دیں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کس کا ساتھ دیں؟ حق کا ساتھ دیں. اگر کہیں حق کو لوگ دبا رہے ہو نا تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، بھئی حق بات کر رہے تم کیوں اس کو روک رہے ہو؟ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، آج بھی ہے. تو ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.